بیوروکریٹس اور ہمارے جرنلز کے بچے باہر جاتے ہیں، وہ ڈگریز لیتے ہیں، پھر آ کے ہمارے کو ہی ووٹ پڑے گا. پر ایز اے بیوروکریٹ جو ہیں ہمارے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، کیونکہ وہ نیچے سے آئیں گے، وہ یہ ساری معاملات کو سمجھتے ہوئے ملک کو اچھے سے لے کے چلیں گے. اس کے بعد اس بندے کے دل میں آتا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر انصاف کا سسٹم بہت ہی کرپٹ سسٹم ہے، میں نے اس کو تبدیل کرنا ہے. جی اگین تھینک یو سو مچ مجھے اگین اپرچونٹی دینے کے لیے. میں یہاں پہ ایک اپنا پوائنٹ ریز کروں گا کہ میں چیز پہ ہاتھ رکھتا عدالتیں بھی اور انصاف کے. میں جب ینگ تھا تو میں مختلف جماعتوں کا حصہ رہا، جس میں زیادہ تر مذہبی جماعتیں ہیں، بلکہ ایک ہی مذہبی جماعت جو جماعت اسلامی ہے. لیکن میں نے خان صاحب کو کیوں فالو کیا، خان صاحب کو کیوں اپنا لیڈر مانا، کیوں سمجھا کہ وہ ایک رائے حق پہ اور حق کے ساتھ کھڑا انسان ہے جو عام عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. عمران خان کون ہے آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے، میری یاد دہانی کے لیے کہ خان کیوں ضروری ہے. خان ایک کریکٹر تھا، ہیرو تھا، لیجنڈ تھا. آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں، ایک لیجنڈ کو ایک الگ کی شناخت ہوتی ہے، اس کو الگ ایک ریسپیکٹ اور ایک احترام دیا جاتا ہے پوری دنیا میں. لیکن واحد پاکستان ہے، اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے ادارہ جات جنہوں نے ایک لیجنڈ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی. عمران خان کرکٹ میں پوری دنیا میں نام تو پیدا کر چکا تھا، ایک کرکٹ کی دنیا میں نہ صرف نام پیدا کیا بلکہ کرکٹ کو ایک نئی زندگی بھی دی. اس کے ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ سکون سے نہیں بیٹھتا. کیوں نہیں بیٹھتا؟ آپ کے لیے، میرے لیے وہ سکون سے نہیں بیٹھتا، اٹھتا ہے اور ایک بہت بڑا ڈونر بن جاتا ہے. وہ ہر گلی کوچے میں جاتا ہے، ہر سکول، ہر مدرسے میں جاتا ہے، آپ کے لیے، میرے لیے وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، فنڈ اکٹھا کرتا ہے. پھر آپ لوگوں کے لیے ایک شوکت خانم کینسر ریسرچ ہاسپٹل جیسی ایک نعمت کھڑی کر دیتا ہے. جب وہ کھڑی کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک بچوں کا فنڈ ریزر بھی بنتا ہے، جس کے متعلق لیڈی ڈیانا کہتی ہے کہ کیونکہ وہ یہ رن کر رہی تھی فنڈ ریزنگ، تو وہ کہتی ہے کہ اگر عمران خان اس کام میں میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی کامیاب نہ ہو پاتی. دوسرا اس کا جو نول یونیورسٹی، اس کے بچے تو انگلینڈ میں موجود ہیں، اس کے بچوں کو نول کی ضرورت نہیں تھی. کس کی کو ضرورت تھی؟ آپ کے بچوں کو، میرے بچوں کو ضرورت تھی. اس بندے نے کاوش کی، ہمارے لیے ایک نول کھڑی کر دی، کیونکہ ہمارے بچے وہی تعلیم حاصل کر سکے جو اوورسیز پاکستانی یا جو یورپ کے بچے اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں. کیا ہوا کہ اس نے یہ بھی ساتھ میں سوچا کہ وہ تعلیم ہو جو ہمارے بیوروکریٹس اور ہمارے جرنلز کے بچے باہر جاتے ہیں، وہ ڈگریز لیتے ہیں، پھر آ کے ہمارے اوپر ایز اے بیوروکریٹس بیٹھ جاتے ہیں. اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کو وہی تعلیم دے کہ وہی بچے جو ہیں ہمارے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، کیونکہ وہ نیچے سے آئیں گے، وہ یہ ساری معاملات کو سمجھتے ہوئے ملک کو اچھے سے لے کے چلیں گے. اس کے بعد اس بندے کے دل میں آتا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر انصاف کا سسٹم بہت ہی کرپٹ سسٹم ہے، میں نے اس کو تبدیل کرنا ہے. وہ تو ایک بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، اس کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ انصاف کے لیے دوڑتا. وہ تو ایک ملک کا شہزادوں کی طرح تھا، وہ جس چیز پہ ہاتھ رکھتا عدالتیں بھی اور انصاف کے ادارے اس کے سامنے لیٹ بھی جاتے. لیکن اس نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا آپ کا اور میرا، میرے بچوں کا فیوچر، آپ کے بچوں کا فیوچر، اور انصاف کے لیے باہر نکل آیا. تپتی دھوپوں میں، موسلادھار بارشوں میں اس بندے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی اور ایک پارٹی کھڑی کر دی جس کا نام تحریک انصاف رکھا، جو تحریک انصاف لے کے آئے گی. پھر اس بندے نے اس کے لیے اتنی کاوش کی کہ اس نے آپ کے حقوق کے لیے ہر جگہ پہ نہ صرف پریشانیاں برداشت کی، اس بندے نے اپنا آرام کھویا، اس نے سکون کی زندگی کو خیر بات کر دیا، آپ کے لیے دن رات محنت کی. وزیر اعظم بنا تو اس نے عوام کا سوچا، نہ کہ اس نے سڑکوں اور پلوں کا سوچا. نہ اس نے پل بنائے نہ سڑکیں بنائی، اس نے ڈائریکٹ آپ کے لیے صحت کارڈ کا نظام، گھر سکیم، بغیر سود قرضے، ریڑھی باندھ سکیم، اس کے ساتھ ساتھ لنگر خانے، مہمان خانے، یکساں تعلیمی نظام، اور اس کے ساتھ اسکولوں میں قرآن کی جو تعلیم ہے اس کو لازم قرار دیا. وہ اس لیے دیا کہ آپ کے بچے عام تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی سیکھ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ 101 نئے پروجیکٹ آپ کے لیے لانچ کیے. کتنے عرصے میں؟ ایک قلیل مدت میں، عرصہ 3 سال کے اندر. اس میں اس ملک کے اندر
دو بہت بڑے ڈسازر آئے جس میں تباہی کے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹڈی دل آیا، ساری فوج ہم 24 کروڑ پہ 20 کروڑ پہ ہنسا کرتی ہے. اس بار پہلی بار ہو کہ یہ 24 اور 22 کروڑ عوام جتنی بھی ہے یہ پہلی بار فوج پہ ہنس رہی ہے، وہ زمین کیونکہ تماشا لگایا ہوا ہے. کبھی بیٹ کو لے لو، میرے بھائیوں، کبھی اس کیس میں ڈال دو، کبھی اس کیس میں ڈال دو. 9 مئی کے کیس میں ڈال کر ایسی واہیات قسم کی دفعات لگائی گئی خان پہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ملک کو اسی طرح لے کے چلے جس ملک کی پاکستان جانا جاتا ہے تو خان کے نام سے. ٹویٹر میں تھرتھلی مچ گئی، 6 کی گروتھ پہ کھڑا کر دیا. ٹک ٹاک پہ ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے اور ہم عمران خان کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہیلپ ہم اس طرح اس کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے پوری زندگی کے. تو یہ ہے آپ کا خان، اپنی فیملی کو، لیکن اپنے ہمارے محلے دار، اپنے ساتھ سب مذاق عزیز و کیا جا اقارب رہا کو ساتھ میں ہے. لے اور یہ مذاق ختم کرنے کے لیے آپ کو باہر نکلنا ہوگا، نہیں تو یہ مذاق ہی ہوگا. عمران خان کا مقابلہ، اگر آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ عمران خان کا مقابلہ ان 13-14 جماعتوں سے ہے یہ آپ کے اوپر آ کے مسلط ہو گئیں، تو پھر آپ جانے اور آپ کا کام جانے. ہم باہر بیٹھے صرف آواز اٹھا سکتے ہیں اور یہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. یہ 8 فروری کو نکلے، ضرور ووٹ ڈالیں، پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے جائیں، خان کی تصویر اٹھا کے لے کے جائیں، بیٹ لے کے جائیں، لیکن امید بھی کریں ساتھ میں کہ الیکشن ہو جائیں، جو کہ مجھے ہوتا. میری یہ رائے ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں اثر رکھتے. ہیڈز آف ٹو یو. یہ تھے چاند اسپین میں ہوتا ہے، ویری انتھوزیاسٹک، بہت ہی پرجوش اور جوشیلے ہیں. ان کا اپنا ایک سٹائل ہے بات کرنے کا، اپنا ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جس کے ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ ہم پلے کرنے جا رہے ہیں ظہیر بصرہ صاحب ہیں جرمنی سے. ان کی ویڈیو پلے کریں گے. ان کی ویڈیو پلے کرنے سے پہلے ان کا ویڈیو میسج انہوں نے ہمارے لیے ریکارڈ کروا کے ہمیں بھیجا. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے. ظہیر بصرہ صاحب جو ہیں ان کے سسر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کے لیے دعا کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ ان کی ویڈیو کو پلے کریں گے. لیٹس دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. جی، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ظہیر بصرہ صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو صبر توفیق، صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے سسر کو آخرت میں اپنے پاس بلند درجات عطا فرمائے. جی فیمل، لیٹس پلے ظہیر بصرہ صاحب اینڈ دین وی کنٹینیو فرام دیئر. نوجوان ووٹر کے لیے ہے جو اس سال 8 فروری بروز جمعرات کو اپنا صرف ایک چھوٹی سی ادنا سی اپیل ہے کہ 8 فروری بروز جمعرات کی امانت سمجھ کر ڈالنا ہے اور اپنے اہل علاقہ، اپنے محلے کے جتنے بھی بزرگ ہیں، خواتین ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ متحرک کرنا ہے اور ان کو پولنگ سٹیشن لے کر جانا ہے اور ان کی مکمل رہنمائی فرمانی ہے آپ نے. اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، میں ان کو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا. اس کی وجہ آپ پاکستان کے کرپٹ ترین اور جو اس وقت پاکستان پہ قابض مافیا ہے اس کے ساتھ ہے آپ کا سامنا. ان سے خیر کی توقع ہرگز نہیں. ہر وقت آپ نے چکنے رہنا ہے. اس کے علاوہ یو کے جو جتنی بھی پی ٹی آئی کی ٹیم ہے، خاص طور مرشد بھائی اور ان کی ٹیم کو دل کی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس
आली अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ऑलवेज पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान इज पाकिस्तान। कि हम जब इमरान खान साहब की मदद करते हैं तो हम इमरान खान साहब की नहीं, उनको तो कुछ नहीं चाहिए, हम पाकिस्तान के लिए कर रहे होते हैं। तो इमरान खान इज पाकिस्तान। हाथ जिनमें हो जनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम जो घर से निकले ही थे बांध कर सर पर कफन, जान हथेली पर लिए लो ले चले हैं ये कदम, जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब आगे जफर भाई जो हैं हम एक नज़म पढ़ना चाहते हैं पंजाबी की, तो जफर भाई को भी ले लीजिए ताकि वो पंजाबी की नज़म पढ़ दें। भाई ओवर टू यू अगेन। मैंने कहा कि जहाँ पे हमारे मुर्शिद भाई नज़म पढ़ रहे हैं तो एक पंजाबी है। बेसिकली जो मैंने तसलसल एक बातों का किया खान साहब की ज़िंदगी के मुतालिक, उसी का ये तसलसल है और आप लोगों के लिए, आप लोगों को जगाने के लिए। सच बोलन तू डरते नहीं गे, सच बोलन तू डरते नहीं गे, चुप ने सारे मरते नहीं गे, लोगों ने सारे मरते नहीं गे, शह जालम नू मिलदी पई है, जुलम नू माड़े जाते नहीं गे। वेख लियाए जे ना अपने घर ते नहीं गे, हुण गल गल ते डुल जांदे, हुण गंगे जद दा मया ओनू दिल तू, जद दा मन्या ओनू दिल तू, होर किसे दे डरते नहीं गे, सच बोलन तू डरते नहीं गे, चुप ने सारे मरते नहीं गे, चुप ने सारे मरते नहीं गे। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि चाह रहा था कि मेरे पास अभी इस वक्त एक क्लिप सेव है, उसके बाद नंबर 9, 10, 11 हमारे बहुत सारे बड़े अच्छे स्पीकर हैं जिनका मैसेज मैं चाहूंगा कि वो मैसेज कौन सा है वो नजर भाई आप लेके चले। पहले मुझे ये मैसेज दिखाने थे और मेरे ख्याल में 10 मिनट तक साहबजादा आमिर जहांगीर साहब भी आ जाएंगे। मैं ये क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद अगले क्लिप मैं लोड करूंगा। इंजमाम के पास भी कुछ क्लिप पड़े हुए हैं, वो भी दिखा दें। तो पहले ये क्लिप दिखा दें, उसके बाद नजर भाई ओवर टू यू सर। थैंक यू। या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही से मदद मांगते हैं। मैं पाकिस्तान ओवरसीज टिकटॉक टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन के हवाले साफ के वोटरों को कि अपने घरों से बाहर निकलें और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कामयाब करवाएं। और आप ये देखेंगे कि हमने ये गाड़ी बनाई हुई है पूरी, हम इसको पूरी कैंपेन कर रहे हैं पूरे लंदन में, तो मुतालबा करते हैं कि इमरान खान जो है ना वो बिल्कुल बेकसूर है और जो मुकदमात आपने इमरान खान पर जो है ना आयद किए हैं वो झूठे और किया था तब्दीली की खातिर। लेकिन अब हमने इमरान खान को वोट देना है क्योंकि इमरान खान हमारा मुर्शिद है, हमारा इश्क है और हमारी जिद है। और हम पाकिस्तान में कानून की हक तरीके इंसाफ के जितने भी आपने जो कारकुन है 15,000 के करीब मतलब में बंद किया हुआ है, मैं गुजारिश करता हूँ साहब इख्तियार से कि ये जुल्म ना करें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन को जो है ना वो रिहा करें और ताकि वो अपने इलेक्शन में आके हिस्सा लें और इमरान खान को भी रिहा करें। और तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि खुदा के लिए अपने इमरान खान का एक नज़रिया है, वो पाकिस्तान में इंसाफ चाहता है, इमरान खान पाकिस्तान में अमन चाहता है, इमरान खान पाकिस्तान में तरक्की चाहता है और आज़ाद चाहता है कि हर पाकिस्तानी जो है ना आज़ादी के साथ पाकिस्तान में रह सके और अल्लाह के रसूल की एक हकमियत जो है ना वो पाकिस्तान में चाहता है। तो इसलिए
8 फरवरी में अपने घरों से बाहर निकलना है और वोट देना है पाकिस्तान के फ्यूचर को, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान हमारे साथ थोड़ा सा ये वीडियोस का सिलसिला जो पैगामात हैं, ये आमिर थे। आमिर इज वेरी इंथुजियास्टिक। इनके बारे में मैं छोटा सा बताऊं, ये बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक हैं और पीटीआई के बड़े हार्ड कोर वर्कर हैं। खान साहब से इनकी मोहब्बत, पाकिस्तान मोहब्बत, रूल ऑफ लॉ के लिए इनकी जो खिदमत का व्यूज की जो साथ साथ मैसेजेस आ रहे हैं उनके बारे में मानी अब्बासी हैं, ये गालिब भी है, इमरान जब्बार है, राशिद है, अब्दुल है, राना नईम है। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं हमारे साथ। ये तकरीबन 100 के करीब टिकटॉक पे एक चैनल पे हैं, 150 एक चैनल पे हैं। सो अच्छी खासी तादाद है लोगों की। बारी बारी किसी का नाम नहीं ले सकता। ये राना नईम पीटी जो है हमें टिकटॉक पे भी हैं, सईद खान है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है इसके ऊपर अपना मलक इजाज की ब्रॉड पे। तो ये सारे लोग हैं। बात ये है, मैसेज हमारा क्या है, हम जो यहाँ पे बैठे हैं हमारा मैसेज क्या है? हमारा मैसेज पाकिस्तानी, वी स्टैंड विद इमरान खान, वी स्टैंड विद द रूल ऑफ लॉ। हम इमरान खान के साथ क्यों हैं? हमारा क्या दिमाग खराब हो गया कि इमरान खान मगर लगे हैं? वजह यह है कि हमने इस सोसाइटी में देखा यहाँ पे रूल ऑफ लॉ से क्या होता है। जब कानून की अमलदारी होती है तो मुल्क किस हालात में होता है, मुल्क कैसे चलते हैं। हमने यहाँ पे जाकर हम सिर्फ पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के जो कर्ता धर्म को एक पैगाम देना चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो जिंदगी हमें यहाँ पे इन मुल्कों में मिली है, जो मुल्क हमारे नहीं है, जो खूबसूरत जिंदगी हम यहाँ पे गुजार रहे हैं, किसी की हमें आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं। वो हम ये चाहते हैं कि वो आपके पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में भी आए। आप अपना समझ लें, आपके पाकिस्तान में आए। आप कहते हैं साढ़ा ओवरसीज कुछ नहीं लग दे। तो हमारा कहने का मतलब ये कि ये पाकिस्तान जो है, ये हम चाहते हैं कि तमाम सहूलियत पाकिस्तान के अवाम को मिले जो हमें यहाँ पर है। हम चाहते हैं कि जब हम पाकिस्तान में वापस जाए तो हमें अजनबियत का एहसास ना हो, हमें ये ना लगे कि हम जंगल में आ गए हैं। हम इतने खूबसूरत माहौल में, यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में, दुनिया सारी में रह रहे हैं। उसकी रहने की वजह क्या है कि हमारे पास रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, अमलदारी है। यहाँ पे एक सिस्टम चल रहा है। जब हम पाकिस्तान में गए, हमें अजनबियत का एहसास ना हो कि यार ये तो हमारा मुल्क तो अजीब सा लग रही है, ये हम कहाँ पे आ गए, जंगल से आ गए पता नहीं। तो हमारे लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हम जो है पाकिस्तान को एक ऐसे रास्ते पे लेके चले कि जहां से सिर्फ खूबसूरती हो जो हमें यहाँ पे अवेलेबल है सोचते। और ओवरसीज पाकिस्तान को बड़ा अंडर किया जाता है। इनको क्या पता है जो एक्सपोजर के पास है, लोग यहाँ पे आके बिल्डिंगें देखते हैं, गाड़ियां देखते हैं, पाकिस्तान जाके फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। भाई ये सारी की चीजें हमने वहां पे लेके जानी है। सेहत कार्ड, ये इमरान खान का साथ जो इस तरफ लेके जा रहा था, इमरान खान जिस रास्ते पे लेके जा रहा था, वो रास्ता वही था जो हम पाकिस्तानी चाहते, ओवरसीज पाकिस्तानी चाहते थे। अब एनीवे बात अभी हो जाएगी मुश्किल में अमिर जहांगीर का वेट कर रहे हैं और संदाना गुलजार का टेक्निकल प्रॉब्लम है। मुझे अभी मैसेज आया उसका, सदीक जान का, ही वाज ट्रैवलिंग और उनके नेट का बार बार प्रॉब्लम आ रहा है। 2 दफा ट्राई की कनेक्ट करने की, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी मेरा, उनका मैसेज है कि मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो वो गारबन इस्लामाबाद से शायद कराची का सफर था उनका, या क्या ट्रैवलिंग के दौरान उनकी फ्लाइट थी। तो जी मैं चलता हूँ। आपकी आवाज नहीं आई मुझे, मुर्शद, समथिंग इज रॉन्ग। अब तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जाए और ज्यादा दरख्त लगाए हैं, तो हमारा दिल करता है कि वहां जाएं तो उन जंगलों की सैर भी करें। और वो बाकी बिल्कुल ठीक है आपकी बात, हमें कुछ नहीं है, हम यहाँ खुश हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी वही कुछ मिले जो हमें यहाँ कुछ मिला हुआ है, जिसके लिए इतनी कोशिशें की हैं। अगर किसी आगे की तरफ चलना है तो उससे पहले 2-3 अशार पढ़ देता हूँ और फिर आगे की तरफ चलते हैं। अशार काफी ज्यादा ही डाउनलोड कर लिए मैंने। कैद, हमारी सोच कैद में थी, जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी हैं ये भूल गए थे,
जो झुकते थे इन कांधों पर, सर भी हैं ये भूल गए थे, एक घोंसला कैसे बनता है, एक तिनका देखा तो याद आया, पहले तो थी एक सोच बनी, घर तो फिर इस सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार खड़ा, वो सोच संभाल भी सकते हैं, तुम अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, और हमारा नजरिया इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन और ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी के आगे नहीं झुकना, किसी को अपना खुदा नहीं मानना, ना खौफ को, ना पैसे को, ना इज्जत और शोहरत को। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, वो जेल में बैठ के भी इज्जत वाला और लोग महल में बैठ के भी जिल्लत वाले। जी आगे अगर हम कहीं चलना चाहते हैं, कोई वीडियो प्ले करना चाहते हैं तो उसकी तरफ चलते हैं। जी मुर्शिद, मेरे ख्याल में अनायतुल्लाह लाला हैं, यूट्यूब पे उनके प्रोग्राम्स आते हैं, उनका अपना चैनल भी है, अगर हम उनकी भी वीडियो कर सकें तो जी। खासकर एस्टेब्लिशमेंट मैं आपके सामने बहुत पुरजोर अपील करना चाहता हूं और रहमदिलाना यानी अपील करता हूं कि आप रहम कीजिए इस कौम पर, इस मुल्क पर, इस पाकिस्तान पर, इस रियासत पर, इस मुल्क को यह इस नहज पर पहुंचा दिया, तो खुदा के लिए इससे बाज आइए, अवाम में घुस जाइए। अवाम हमारे ताकतवर इदारों से लोग नफरत करे, आज ये हकीकत है। जो प्यार करते थे वो नफरत में बदल चुका है, वो प्यार तो खुदा की लिए जाए। उसका एक ही तरीका कार है कि फ्री इलेक्शन दिया जाए। काजी फाइज ईसा को आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, उस शख्स से अवाम जितना नफरत करते हैं आप लोगों को उसका अशीर भी मालूम नहीं है। इस शख्स के लिए मेरे ख्याल के आइन का जनाजा निकाल दिया। जो क्रेडिबल जजेस थे, जो आइन और कानून के साथ खड़े थे, इस शख्स की किरदार की वजह से वो इस्तीफे देकर एक्सक्यूज मी वो घर चले गए। अब जो आइन के मुखालिफ थे सुप्रीम कोर्ट में, यानी आइन और कानून के साथ नहीं, नवाज शरीफ की नौकरी पर थे, वो लोग जो आइन और कानून के साथ खड़े थे वो घर चले गए और चले भी जाएंगे। बाकी इस मुल्क का क्या अंजाम होगा आप लोग बेहतर जानते हैं। आप ही से तो तवक्कुआत थी, तो आप भी इन लोगों की तरह बन गए। एक ही इदारा तो इस मुल्क में रह गया था, सिर्फ मजामेट कर दिया और पाकिस्तान को तबाही के किनारे पहुंचा दिया। अब ये मुल्क इमरान खान के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। उसकी कुछ वजूहात है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही। जो आप बेकारी बनकर लोगों से मांग रहे हैं, सिर्फ $50 बिलियन अमेरिकन पाकिस्तानी डाकर इमरान खान को दे देंगे। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए और देख लीजिए कि ये मुल्क में पर आप बजद रहे तो शायद वो वक्त कि इस मुल्क के बखरे हो जाएंगे। खुदा के लिए इस मुल्क को बचाइए, इस मुल्क पर रहम कीजिए और होश के नाखून लीजिए। अब तक इतना इंशाअल्लाह। इमरान दुश्मनी पर अगर आप जिद रहे तो मुल्क का कुछ नहीं बनेगा। देखिए जो करता धरता उनके इमरान दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी, इसको अलग कर दें। ये आप खुशकिस्मती कहें आपकी होगी वो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगी, और जो बात भी पाकिस्तान के हक में होगी वो इमरान खान के हक में होगी। इस बात को जब आप समझ जाएंगे तो आप इमरान को छेड़ना छुप देना उसको बंद कर देंगे, खान साहब की दुश्मनी बंद कर देंगे, क्योंकि वो कुछ नहीं कह रहा। वो सिर्फ ये कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। वो सिर्फ ये कह रहा है रूल ऑफ लॉ, वो कह रहा है कि हॉस्पिटल, वो कह रहा है गरीब आदमी को खाना मिल जाए, किसी को रोटी मिल जाए, किसी को इलाज मिल जाए। वो इस किस्म की बातें कर रहा है। वो ज्यादा आपको मुझे नहीं अभी अगर साहब ज्यादा आमिर अगर हमारे साथ मुंसलिक नहीं है तो मेरा
خیال صاحب اور مغل صاحب کی کینیڈا سے اگر وہ ہم سنوا سکیں اپنے سننے والوں کو تو السلام علیکم میرے پی ٹی آئی کے تمام دوستوں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اب میں صابر مغل برٹش کولمبیا سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں. آج میں بہت اختصار سے بات کرتے ہوئے کہوں گا کہ جیسا آپ کو پتا ہے کہ بلے کا نشان واپس تو مل گیا ہے، لیکن دشمن ابھی بھی تاک لگا کر بیٹھا ہے کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کو چھین لے. اس وقت ہم پاکستانیوں اور اسپیشلی اوورسیز پر کافی بھاری ذمہ داریاں ہیں کہ وہ پاکستان میں ہونے والے 8 فروری کے دھاندلی سے بھرپور گہری نظر بھی رکھیں اور اس کو عالمی میڈیا میں رپورٹ بھی کریں. الیکشن جاری رکھیں گے کہ پاکستان میں پیسفل ڈیموکریٹک اسٹرگل چلتی رہے جب تک عمران خان دوبارہ سے پی ٹی آئی کو پوری آزادی سے لیڈ کرنے کے لیے باہر نہیں آ جاتے. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چند سجیشن ضرور دینا چاہوں گا. پی ٹی آئی کے جتنے بھی صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے پہرے دار اور پروموٹر کا کام کر سروس بھی کروا سکتے ہیں اور ہر حلقے میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے چلوا سکتے ہیں. کچھ پی ٹی آئی کے ممبران جو کہ سوشل میڈیا پہ اتنے اسٹرانگ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے کانٹیکٹ کریں اور اپنے علاقے کے مسائل کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں وہ تاکہ اس علاقے کے مسائل کو اجاگر کر کے اس لیے ان کے پیغامات کو سوشل میڈیا پہ چلوانے کے لیے انتظامات کیے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات کہ جو دوست جیل میں موجود ہیں کیمپین کر کہ ان کے حلقوں کو کہ الیکشن صرف وہ خود ووٹ ڈالیں گے بلکہ ان کے ارد گرد کے تمام لوگوں کو ووٹ ڈالوانے پر مجبور کریں. اس کے ساتھ اختتام میں پھر سے چند حبیب کے اشعار پر. اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی. مخلوق خدا جب کسی مشکل سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے حق کے انشاءاللہ بات ہوگی. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. جی حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی. یہ جو ہمارے اوپر پرچے درج کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکروں کے اوپر بغاوت کے پرچے دکھائے جا رہے ہیں یہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ کیا مانگ رہے ہیں جن کے اوپر بغاوت کے پر یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ ووٹ کا حق مانگ رہے ہیں. یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ کانسٹیٹیوشن پہ عمل داری مانگ رہے ہیں اور ان کے اوپر جو بغاوتیں ہو رہے ہیں تو یہ حق کے لیے نہیں ہوتی. تو پاکستان جو جس جدوجہد میں شامل ہے اس میں کوئی بغاوت نہیں. آپ بالکل پتہ ہے کہ ہماری قربانیاں بہت چھوٹی چھوٹی. تابش صاحب نے جو سٹارٹ میں بتایا اپنے سیکریفائس کیا اس کی اسٹرگل کے لیے اور ابھی بھی ان کو ٹکٹ نہ ملنے کے باوجود وہ کھڑے ہیں اس کینڈیڈیٹ جو عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے. ایک چیز میں یہاں پہ ایک بات کا اظہار کرتا چلوں وہ یہ ہے جی کہ پاکستان پیپلز انفارچونیٹلی سیٹیں کتنی ہیں 900 کے کچھ کے قریب سیٹیں ہیں اور قربانیاں دینے والے ہیں وہ ہزاروں میں. تو ہر بندے کو جو ہے وہ سیٹ نہیں مل سکتی. تو ہمیں کچھ مسٹیکس بھی ہوں گی کچھ چیزیں بھی ہوں گی صحیح دیدی ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس شخص کے کھڑا کرنا اور ہر اوورسیز پاکستانی کی طرف سے ہمارا یہی میسج ہے. اوور ٹو یو مرشد بن ادم کی طرف چلتے ہیں. جی آپ کچھ کہنا آپ نے بات کی ہے. میں انہی کی بات کو یہ صابر صاحب کی بات کو انہوں نے بات کی اس کو آگے بڑھاتا چلوں گا کہ آج کل ظاہر عدالتوں نے ہمارے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے کوئی انصاف کا نام نہیں ہے. اس کے اوپر بھی کچھ بات کروں گا, کچھ شعر بھی سنا دیتا ہوں. تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام امید لطف پر ایوان کج کلا میں سائل مبرم نشستہ راہ میں ہیں. تو یہ ہمارے یہاں عدالت کا نظام ہو گیا ہے کہ ہم لوگ صرف اپنے فیصلے کے لیے اپنے فائدے کے لیے ہم نے یہ نہیں دیکھا
کہ ان کو استعفیٰ دینے سے ان پہ کیس نہیں چلیں گے. انہوں نے صرف یہ دیکھا, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ 24 کروڑ عوام کو آپ نے کس دلدل میں کن کے سپرد کر دیا. اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے ہیں, کسی اور سے مانگ نہیں سکتے سوائے قاضی سے. قاضی جو ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, اور اگر آپ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی صرف انصاف کے لیے ہے, اور انصاف ماں باپ سے انصاف, شفقت سے پیش آنا, کام سے انصاف, حلال رزق کمانا, محنت کرنا, اور اگر حقوق العباد, یہ سارا کچھ انصاف ہے. اگر آپ دیکھیں صبح سے اوپر سے لے کے رات تک انصاف آپ قائم کرتے ہیں اپنے بچوں, بیویوں سے اور رشتہ داروں سے اور نمازوں سے, ہر چیز سے آپ انصاف کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ بھی اس کی عبادت کر کے انصاف کرتے ہیں. اگر انصاف ہی نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ ختم ہو جائے گا. اور عمران خان صاحب نے کہا تھا, بلکہ یہ حضرت علی کا قول ہے کہ ظلم کا انصاف, کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. کیا اس میں ایڈ کریں گے؟ کفر کا چل سکتا, ظلم کا نظام بالکل نہیں چل سکتا. وہ بھی کرتے ہیں. جی میں چاہوں گا کہ مسٹر احتشام کا جو ہے وہ ان کا غالباً کنیکشن ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. ان کا ویڈیو میسج تھا جو انہوں نے ہمیں سیف سائٹ کے لیے بھجوایا ہوا تھا. اگر ہم فہیم بھائی وہ اگر ہم لگا سکیں مسٹر احتشام کا میسج تو ہم صاحبزادہ عامر جو ہیں وہ تقریباً انقریب پہنچنے والے ہیں. ان کا میسج یہاں پہ مجھے آیا, ناصر میر صاحب نے بتایا کہ وہ تھوڑی دیر میں ہیں, تو ہم اگر مسٹر احتشام کا میسج لگا کے ہم پھر آگے بڑھیں گے. جی فہیم بھائی. جی میں بالکل لگاتا ہوں. پہلے آخری ہمارے راجہ گور بھائی ہیں, اس کے بعد میں بیرسٹر صاحب کا لگا دیتا ہوں جو میں نے اسے اپلوڈ نہیں کیا, میں سیکوینس میں چالو لوڈ نہیں کیا. تو میں پہلے راجہ گور کا پھر ان کا لگاتا ہوں. سوری, نو پرابلم. گزارنا چاہتے ہیں تو 8 فروری کو اپنے گھر میں چھٹی انجوائے کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل, آپ کا مستقبل, آپ کے بچوں کا مستقبل روشن اور عزت دار اور عزت کے ساتھ آپ زندگی گزاریں. وہ واحد لیڈر تھا جس نے ہر غریب آدمی کی جیب میں 10 لاکھ کا صحت کارڈ ڈالا. جو سڑکوں کے پہ سو رہے تھے ان کے لیے شٹر بنائے. ڈالر 170 پہ تھا, پٹ 150 پہ مل رہا تھا. پاکستان آگے بڑھ رہا تھا. کن لوگوں نے آ کر اپنے مقدمات ختم کرائے, کن لوگوں نے آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو بریک لگا دی, ہینڈ بریک لگا دی. یہ ذہن میں رکھنا. 8 فروری کو آپ نے ضرور نکلنا ہے, پاکستان کے لیے نکلنا ہے, عمران خان کے لیے نکلنا ہے. اپنے ووٹ کی طاقت سے بتانا ہے کہ آپ بھیڑ بکریاں نہیں, اصل مالک آپ پاکستان کے ہیں. عمران خان آپ کی لڑائی لڑ رہا ہے اور آپ کا حق بنتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلے. پاکستان زندہ باد, پی ٹی آئی زندہ باد, عمران خان زندہ باد. جی میں ان کی لگا لیتا ہوں. میرے خیال میں جب چیکو بھائی آئیں گے تو میر صاحب کو بھی میں لے لوں گا, اور شاید کچھ اور لوگ بھی آنا چاہتے ہیں. میں بیرسٹر صاحب کیوں نہیں آ سکے, شندانہ نے 10 بجے آنا ہے, شی ول سارٹ دی نیٹ آؤٹ, تو انشاءاللہ میں بیرسٹر صاحب کی آڈیو لگا لیتا ہوں. جی زندگی گزارنے کے بعد اس وقت اڈیالہ جیل راول پنڈی میں قید اپنے نظریے پر قائم ہے. جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتاری ڈالی جا چکی ہے, دیگر کیسز میں گرفتاری ڈالی جا چکی ہے. پورے ملک کا میڈیا برج اس کام پر لگا دیا گیا کہ عمران خان کو پاکستان کا سب سے خطرناک آدمی کے طور پہ پورٹرے کیا جائے. یہ پورٹرے کیا جائے کہ اگر ملک کو نقصان سے بچانا ہے تو عمران خان سے بچنا ہوگا. اگر پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق ہوا ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے. اگر کرن ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہے. خطرناک ترین آدمی عمران خان ہے. تو یہ اسی کام کے اوپر لگا دیا گیا اور سیاستدانوں کو بھی اسی کام پر لگا دیا گیا اور دیگر اداروں کو بھی اسی کام پر لگا دیا گیا, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, پولیس ہے,
जितने भी इस तरह के, तो वो सारों को ना ये नौकरियां दी हुई हैं और सारों को उन नौकरियों के मुताबिक जो है ड्यूटी दी गई है कि यही ताड़ा काम है। शर्म नहीं आती ब्यूरोक्रेसी को कि उनका असल काम क्या है और वो करते क्या है। शर्म नहीं आती इलेक्शन कमीशन को कि उनका असल काम क्या और वो करते क्या है। तो बहरहाल ये सब कुछ उनको दे दिया गया और वो उस काम के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन अवाम की बहुत बड़ी तादाद ये सब कुछ मानने को तैयार नहीं है। वो ये बयानियां बिल्ड करने की उतनी ज्यादा अवामी शऊर जो है वो रेजिस्ट करता है उसके, और किसी तरीके से ना रेजिस्ट करती है ना उसको करना चाहिए। इलेक्शन में मौका मिले तो जाके वोट डाल दें, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम। लेकिन बहरहाल ये है कि वो इमरान खान हमारा लीडर है, हमारा हीरो है, हमारा मुर्शद है और हम इमरान खान को ही वोट देंगे। उनमें से बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस जी बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है साहबजादा। आपसे चीकू भाई कैसे हैं? चीकू भाई बहुत शुक्रिया आपका आने का। मुझे पता आप बहुत मसरूफ थे। चीकू भाई ने जितना टाइम इमरान खान साहब के साथ गुजारा है इज अनबिलीवेबल, और मैं कोशिश करूंगा कि नासिर मीर साहब को भी उठा लूं क्योंकि ये भी चीकू भाई के दायरीना साथी हैं और बल्कि यही ज्यादा सवाल करेंगे। जी चीकू भाई। अस्सलामुअलैकुम साहब, आपने जो मेरे इंट्रोडक्शन दिया और सब लोग जो भी इस वक्त पैनल के ऊपर मौजूद हैं, मेरा सलाम। मगर जो इस वक्त हो रहा है उसके पैनलिस्ट को सुना नहीं को क्या बात, एक फ्रेश बात कर रहा हूं। देखिए ये बात जो है ये है इमरान खान को, और मैंने उनको देखा 27 साल ये काम करते हुए। प्रोबेबली 27 साल पहले हम अब इमरान खान क्रिकेट से रिटायर हो गए, करने को कुछ नहीं है, तो उन्होंने एक ये पास टाइम तहरीक इंसाफ बना ली है। और ये होते 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 रियलिटी आज यहाँ पे पहुंच गई है कि डाकू खतरनाक किस्म के लोग वो हमारे घरों में आ रहे हैं, हमारे बहन भाइयों को वहां से उठा रहे हैं, हमारी माँ बहनों को साथ बदतमीजी की जा रही है और हम खड़े वॉच कर रहे हैं। अब देखें, अब हम सब इस वक्त क्या सोच रहे हैं कि 8 फरवरी होगी और 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आएगा वोट देने। ये किसी ने मालूम किया? ये कहीं से पता लगा कि 8 फरवरी को सब लोग आएंगे बाहर वोट देने? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आधी लीडरशिप हमारी अरेस्ट हो गई और आधी लीडरशिप हमारी छुप गई। वर्कर्स हमारे जेलों में चले गए और वर्कर्स को जेलों में से बेचारों को, उनकी फैमिलीज को, उन लोगों कर रहा हूं। तो कैसे 8 फरवरी को सारे के सारे महाराष्ट्र जब आता है तो बड़ी बड़ी तोपें उसके सामने बैंड कर जाती हैं, जाती है। वर्ल्ड वाइड आप हिस्ट्री देखिए, ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री देखिए, हिटलर की हिस्ट्री देखिए, नेपोलियन की देखिए, चाइना की देखिए, सारी बड़ी बड़ी ताकतें नीचे गिर जाती हैं जब रेवोल्यूशन आता है।
मुल्क के अंदर की तरफ हमें पब्लिक को ले जाना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखें, हमारे ऊपर में की नमाज और 5 वक्त की नमाज पढ़ना, अब 5 वक्त की तो हम घरों में वगैरह पढ़ लेते हैं, जुमे की नमाज हम पैलेस्टीन में भी हो रहा है, गाजा में भी हो रहा है, ऊपर से बम्बार्डमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं। फर्ज बननी चाहिए जो इमरान खान ने अब ये नहीं करी। और माफ करिएगा, मैं ये भी बोलता जाऊं, मैं 27 साल से लंदन में बैठा हुआ था, मैं भी 27 साल मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व था। तो मैं इसलिए नहीं था कि मुझे कोई ओहदा मिलेगा, वो तो हुकूमत, और प्रोबेबली मैंने कोई ओहदा लिया नहीं। तो क्या चीज इमरान खान ने लड़ाई लड़ी थी, तो इसके बाद कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा। अभी आपने देखा नवाज शरीफ की जिंदाबाद, सारी उम्र अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे। तो वो तो हमें नहीं तंग करेंगे, तंग कर रहे हैं ये इंटेलिजेंस के गुंडागिरी वाले। चीकू भाई जबरदस्त। मैं चाहूंगा कि मीर साहब आपसे एक आधा सवाल करें। नीचे स्टूडियो में शंदाना ने आना, जगह नहीं है स्टूडियो में। मैंने बवज़्ज़े ज़रूरत जो लोग नीचे बैठे हुए हैं, कुछ लोग स्टूडियो में से चले जाएं ताकि हमारे पास, मैंने सोच के निकाला। मीर साहब चीकू भाई से थोड़ी सी, क्योंकि हमारे ऑडियंस के लिए खान साहब के साथ इनका बहुत टाइम गुजरा है, कोई ऐसी बात जो हमारे, मुझे तो बहुत सारी बातें चीकू भाई से पता लगती हैं, दिल को छूती हैं। हमारे ऑडियंस के लिए अगर कोई बात करे तो उतनी देर में मैं स्टूडियो की चीजें मैनेज करता हूँ। मीर साहब की आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही सर आवाज जी। अब सलामुअलैकुम चीकू भाई, मैं तो सादा साहब कहता हूँ, लेकिन मोहब्बत में चीकू भाई कह दिया इजाजत से। फहीम साहब ने कहा कि वाकया सुना दें, तो उसी से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम सर, आप तशरीफ लाए। चीकू भाई, ये टिकटॉक टीम है जो पूरी वर्ल्ड के अंदर
بہت سا کام کر رہی ہے, بہت سارا کام کر رہی ہے, بہت ساری فنڈ ریزنگ کر رہی ہے. یہ پی ٹی آئی یو کے جو انفارمیشن سیکرٹری فہیم ملک صاحب اور بہت سے لوگ, میں سب کا اگر نام دوں گا تو اس طرح کوئی رہ گیا تو میں یہاں پہ بہت بڑی ٹیمیں ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ ڈیولپ. ایک فنڈ ریزنگ ڈائریکٹ انٹو PTIoverseas.com اکاؤنٹ. بڑے بڑے چیکوئی پڑھے لکھے بڑے بڑے برین ہے کہ کبھی آپ اس میں آیا کریں کہ کتنی فکر انگیز باتیں کرتے ہیں یہ جو ینگسٹر ہیں, یہ جو ینگ لوگ ہیں, یہ جو ریولوشنری ہیں, جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی آپ نے یہ سکھایا ہے کہ بی ریولوشنری. ہم ایسے ہی نہیں انقلابی بنے. آپ کے جو تربیت ہے, جو سبق آپ نے دیا, عمران خان نے سبق دیا کہ بی ریولوشنری. واقعہ بعد میں سناؤں گا. اسی کو جاری رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ وہ جو فیمس جینیس کوٹ ہے, جینیس کوٹ فرام عمران خان صاحب, کہ کوئی رہ تو نہیں گیا. ہم سمجھے کہ شاید کچھ ٹوپی والے لوگوں کے بعد سارے ننگے ہو گئے, لیکن پتہ نہیں آپ سن رہے کہ نہیں, میں تو سن رہا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ نہیں, کچھ لوگ رہ گئے تھے جن کو ننگا ہونا ضروری تھا. اور میں ہمارے جو وکیل ہیں جنہوں نے جو لوگ رہ گئے تھے آج ان کو بھی ننگا کر دیا. تو وہ ریت اینڈ and we will win in the end. And if we don't win, that means that is not the end. We will carry on. We'll fight. We will fight for that. We will fight for the nation of the Pakistan. We will fight for rights of the humans in Pakistan. We will fight for the poor of the Pakistan. فہیم صاحب نے کہا کہ ایک واقعہ کو سنا دیں. چیکو بھائی آپ کو یاد ہے, میں بھٹا صاحب اور انیل بھائی ہم نے ایئرپورٹ سے خان صاحب کو پک کیا. یار یہ آپ لوگ سنیے گا, آپ لوگ کو درویش لکھتے ہو, میں درویش نہیں لکھتا. میں اس کو مرشد لکھتے ہو, میں ان کو اپنا درویش لکھتا ہوں. کیوں لکھتا ہوں؟ درویش کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں. درویش یہ سوچتا ہے, یہ ہے وہ درویش. ہم بریڈفورڈ یونیورسٹی کے اندر ان کا آخری دن تھا, انہوں نے ریزائن کرنا تھا اپنی چانسلرشپ سے کہ میں اب پاکستان میں اپنا زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں, اینڈ میرا رول جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ میں یونیورسٹی کے ساتھ منسلک رہوں. تو اس لیے میں آج ریزائن دینے آیا ہوں تاکہ میں اپنا زیادہ وقت پاکستان کے اندر سپینڈ کر سکوں, پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ سپینڈ کر سکوں. تو ہم ایئرپورٹ سے, ہم نے مینچسٹر ایئرپورٹ سے پک کیا, ہم بریڈفورڈ یونیورسٹی کہ بھائی آپ کا کیمرہ شاید ہل گیا. ٹھیک بھائی کیمرہ آن کر لیجیے. چلے میر صاحب, میرے خیال میں میر صاحب چلے میں کیمرہ وہ میرے خیال میں چیکو شندانہ بہن سے بات ہوئی ہے, انہوں نے بھی آنا ہے, اسی لیے میں اسٹوڈیو میں سے کچھ لوگوں کو موو کر رہا تھا. اس کو ختم کر لوں. چیکو بھائی ساتھ نہیں سن رہے ہیں. چیکو بھائی نیچے ہیں, میرے خیال میں ان کا کیمرہ چلا گیا, آ گیا بھی جی. چیکو بھائی کا کیمرہ میرے خیال میں ڈاک ہو گیا, تو آپ بات کریں. میں کیری آن کرتا ہوں کہ اپنے دوسرے گیسٹ. تو ہم بریڈفورڈ یونیورسٹی میں چلے گئے, وہاں پہ ایک تقریب کے ساتھ ہم کچھ 4 گھنٹے کٹے رہے. خان صاحب کو وہ گراؤنڈ فلور پر آ کے خان صاحب نے بہت اچھی, بہت موٹیویشنل سپیچ کی. اور جب وہاں سے نکلے تو خان صاحب, رمضان کا مہینہ تھا اور خان صاحب کا روزہ بھی نہیں تھا کیونکہ خان صاحب پاکستان سے آئے تھے. تو وہاں سے ہم نکلے تو نیچے بہت بڑا بوفے لگا ہوا تھا. تو وہ جو سیکرٹری تھی ان کی تو کہنے لگی کہ
آپ نیچے آ جائیں, نیچے بوفے لگا ہے تو آپ لنچ کر لیں. تو خان صاحب کہتے نہیں اٹس اوکے. اس نے 2-3 دفعہ کہا کہ مجھے پتا آپ کا روزہ نہیں ہے, تو آپ تو ٹریول میں آئے ہیں تو آپ آ جائیں. بہت سے اسٹوڈنٹ نیچے ویٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بات سمجھو, میں ایک مسلمان ہوں, یہ آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹ مسلمان ہیں. میں ان کے سامنے رمضان میں جا کے اگر لنچ کروں گا تو یہ میرے متعلق کیا تاثر لے کے جائیں گے, کیا پرسیپشن یہ لے کے جائیں گے میرے متعلق. آئی ایم سوری, آئی ایم ناٹ ایٹنگ اینی تھنگ. پھر اس نے کہا کہ آپ چائے پی لیں, کہتے ہیں نو. پھر اس نے کہا پانی پی لیں, تو پانی بھی انہوں نے, ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں ہم صرف 4 لوگ تھے, میں چیکو بھائی 5 لوگ تھے, انیل مسرت سے خان صاحب تھے. تو کارنر میں جا کے بیٹھ کے دیوار کی طرف منہ کر کے اس شخص نے آدھے گلاس کا پانی کا گلاس پیا اور وہاں سے کچھ نہیں کھایا. یہ ہے درویش جو اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتا, صرف یہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے, لوگوں کو میں نے کیا دینا ہے, اپنی عوام کے لیے, ان کے لیے سوچتا ہے. تو فہیم بھائی میں تو آپ کے ساتھ ہوں, چیکو بھائی بھی ہے, تو پتہ نہیں تو کیمرہ کیا ہوا. چیکو بھائی کا بہت شکریہ. مجھے پتا ہے بیزی ہیں, ویسے بھی سگنل کا بہت شکریہ چیکو بھائی. ہم یہ کانفرنس کے سلسلے شروع کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں شندانہ بہن آ جائیں گی, ان سے میری بات ہوئی, وہ کہہ رہی تھی سگنل کہیں میں سیٹ کر کے تھوڑی دیر میں آتی ہوں, اسی لیے میں نے نیچے کچھ جگہ بھی بنانی تھی. سو بہت شکریہ میر صاحب آپ کا, اور اسپیشلی جو گفتگو آپ نے کی, اور جو میرے خیال میں جو ٹیم ٹک ٹاک ہے جو پوری کوشش کر رہی ہے کہ خان صاحب کے لیے الیکشن کے علاوہ فنڈ ریزنگ کے بھی کی جائے. حالانکہ ہم نے سیگمنٹ رکھنا تھا فنڈ ریزنگ کا, تو میرے خیال میں جب شندانہ بہن آ جائیں گی اس کے بعد ہم کوشش کریں گے. میں اتنی دیر میں جتنی دیر شندانہ بہن آتی ہیں مرشد صاحب کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ میں نظر بھائی کو بھی ایڈ کر لوں, تاکہ اتنی دیر میں تک جب ہماری بہن آتی ہیں اتنی دیر تک آپ ذرا میر صاحب سے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے اگر نظر صاحب اور مرشد صاحب کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جی سر, تھینک یو. میں بلکہ جیسے ہی سسٹر آئیں گی تو میں اوپر آ جاؤں گا, میں ظفر بھائی کو بھی بیچ میں لے کے آتا ہوں. میرے خیال میں شندانہ بہن آ گئی, آپ اتنی دیر بات کیجیے. نہیں چیکو بھائی ہیں, صرف چیکو بھائی کو میں لیتا جاتے, آپ چلے بات کریں. جی بات کریں, گفتگو آپ لوگ. چیکو بھائی جی فہیم بھائی تھینک یو جی, شکریہ آپ کا بہت بہت. اصل میں ہوا یہ ناصر بھائی کہ یہاں پہ ہمارے نا تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ کوئی اس میں ٹک ٹاک پہ چھوٹی سی ایک افواہ پھیل گئی کہ یہ جی جو فنڈ ریزنگ جو کر رہے ہیں اس میں یہ سارے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں. اس میں وہ کنفیوژن جو کریٹ کیا, وہ فل اپ جو جس بندے نے ویڈیو بنائی اس کے لیے فارم فل اپ کرنے کے لیے, اس میں انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ایڈریس لکھ دیں بسم اللہ اسٹریٹ اور ڈاکٹر کر کے لکھ دیں. اب ہوا اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ کنفیوز ہو گئے, انہوں نے کہا یار یہ کارڈ میرا ہے, بینک میرے سے جانے یہ بسم اللہ اسٹریٹ کیوں رکھوا رہے ہیں, وہ آپ کو پتا لوگ تو ڈرے ہوئے ہیں. تو وہ ایک بڑا کیوس قسم کا کریٹ ہو گیا, اور اس کے سلسلے میں نا ہمیں تھوڑی سی ایشوز آئے. لیکن مقصد اس کا بیسیکلی یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو جب یہ فنڈ اکٹھا ہو تو پی ٹی آئی کے جو لوگ جو سارا دیکھ رہے ہیں, سارا سسٹم جو دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ لگے کہ کس پورشن سے کتنا ہے. فار ایگزامپل ہالینڈ سے کتنا ہے, انگلینڈ سے کتنا ہے, جرمنی فرانس سے کتنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ٹک ٹاک نے جو ایفرٹ کیا وہ ہمیں پتہ لگے. لیکن وہ ہمارا جو ہے نا وہ اس حساب سے وہ بات نہیں بنی. لیکن اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم گوئنگ اسٹریٹ جس طرح پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے, جو ان کی انسٹرکشن ہے, وی ڈونٹ وانٹ اینی کریڈٹ. ہمیں نہیں چاہیے کسی بھی قسم کا کوئی کریڈٹ کہ ٹک ٹاک نے جمع کروایا یا نہیں کرایا, ہمارا نام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, نظر باز کا پتہ لگ رہا ہے, مرشد بن نظم کا پتہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. ہمیں اس کے غرض نہیں, ہمیں غرض یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا پیسہ پی ٹی آئی کے اس میں جائے, اکاؤنٹ میں جائے. اور اس سے یہ ہوا ہے کہ لوگوں کا تھوڑا سا کانفیڈنس بھی بڑھا, کیونکہ کنفیوژن نہیں کو پتا. آپ کے سامنے اس بات کو ڈسکس ہوا تھا لاسٹ ٹائم جب آپ ابراڈ پہ آئے تھے, وہاں پہ کیا. ابھی یہ ہے جی کہ ہمارا جو لنک اس کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ ptioverseas.com ہے, www.ptioverseas.com. یہاں پہ لنک ہے, یہ جو سننے والوں کے لیے بھی ہے. میں آپ کی طرف جاری کر پائیں گے. نظر عباس بھائی, جب یہ جو ہم نے پہلے جو
रीजनल पीटीआई की वेबसाइट थी, वो ऊपर बार बार हैक हो रही थी, बार बार पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए जो नया लिंक बना था, BFT भाई को पता है, आपको फेम को भी, वो फिर हमने स्ट्रॉन्ग लिंक बनाया था PTIoverseas.com। उसके अंदर जब पोर्टल बना था सिर्फ 2 थे, या अमेरिका का था या अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड था। उसमें मैंने प्रपोज किया कि आप यूके का लहदा डालें। तो आप जब यूके में जाते हैं आप, तो उसके 12 रीजन्स आ जाते हैं कि आपने कौन से रीजन से आप पैसे दे रहे हैं। फिर उसमें मैंने एक तब्दीली और करवाई कि रेफरल बाई जो है कि कौन किसको रेफर कर रहा है। इनके पास टाइम थोड़ा वो आएंगे, ले ले जगह बताएं, मैं थोड़ी सी उनकी इंट्रोडक्शन करा दूं तो मैं उनको ऐड करता हूं प्लीज, अगर अलाउ करें जी। बाकी लोग थोड़ा सा निकल जाएं, चीकू भाई को रहने दें यहाँ पे, चीकू भाई, बाकी लोग प्लीज जगह दें। मैं निकल जाऊं जी, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा, मेरे ख्याल में शंदाना गुलजार खान यहाँ पे मौजूद हैं। मैं बिला तारीफ इसलिए करनी ज़रूरी है कि PTI में 2 खवातीन जो पाकिस्तान में, उनकी मैं बहुत सारी खवातीन ने, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून, बड़ी आर्टिकुलेट बात करती हैं, बात मेरे ख्याल में मेरे लिए तो बड़ी खुशी का टाइम है। आप बात करें, मेरे ख्याल में चिक्कू भाई, आप सरदार जहांगीर खान को तो जानती हैं, तो चिक्कू भाई भी शुक्रिया फ़हीम भाई, अस्सलाम वालेकुम सबको, और चिक्कू जहांगीर भाई, साहबजादा साहब, जितने भी हमारे दोस्त हैं, सबको आपकी तवज्जुह से सलाम। और मैं तो आज रेडी थी सवाल जवाब के लिए भी, और जिस तरह आप फरमाएंगे विल गो दैट वे। लेकिन अभी वाकई आज एक अजीब सा ही दिन था। शुरुआत हुई थी इस सारे ड्रामे की कि जी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, को हटाएंगे और पाकिस्तान को 4 चांद लग जाएंगे। उस बदकिस्मत दिन से 7 मार्च से जब पिछले 2022 में लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दायर किया, टिल टुडे पाकिस्तान को मलियामेट करने की कोशिश में कोई कमी नहीं रही, और अब तो सारी दुनिया भी देख रही है। सो मेरा तो सिर्फ एक यही सबके लिए रिक्वेस्ट भी है, मैसेज भी है कि सिर्फ इस पाकिस्तान की अगर हमें फिक्र होना, नहीं आपको पसंद इमरान खान डजंट मैटर, PTI आपको नहीं पसंद डजंट मैटर, जमहूरियत आपको नहीं पसंद डजंट मैटर, लेकिन क्या पाकिस्तान से हमारी क्या दुश्मनी है? इस बेचारे मुल्क ने हमें एक पहचान दी, एक पासपोर्ट दिया, एक आइडेंटिटी कार्ड दिया, लिबास दिया, ज़बानें दी, सब कुछ अल्लाह ने देखा। इट वाज अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। समझ नहीं आ रही है, पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला आता है और उसको एक इदारा खुद चैलेंज कर रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि कोई भी इदारा अपने हक में अदालत में नहीं जा सकता, इंडिविजुअल्स जा सकते हैं। मैं तो सब एक पॉजिटिव मैसेज आज देना चाहूंगी सबको, और फेक पॉजिटिव नहीं कि जी बस हंसते रहे सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। हम एक जिहाद में मुब्तला हैं पिछले 1.5 साल से, 2 साल अब हो जाएंगे, और जिहाद कभी आसान नहीं होता, और ना आसानी से उसमें जीत आती है। ये ईमान का इम्तिहान है इस वक्त। खान साहब पे जितनी कीचड़ उछाली, वो छींटे सब लोगों पे खुद पड़ गए। खान साहब पे 200 से ज़्यादा केसेस किए हैं, और इस वक्त सारी दुनिया को पता चल गया है कि खान साहब के खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं टिक रही। वो एक ईमानदार आदमी है, वो वतन परस्त है, वो पाकिस्तान का बेटा है, और उसकी सिर्फ इतनी गलती है, सबसे बड़ी गलती खान साहब की, कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में सबके सामने हिम्मत की ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की। कोई बद्दुआ नहीं दी, कोई तल्ख़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, कोई तमीज़ से कम बात नहीं की, लेकिन दुनिया को इस बात से आग लग गई। 2 दफ़ा पाकिस्तान में OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, उसकी 40 साल बाद पाकिस्तान में भुट्टो साहब के पास 2 दफ़ा मीटिंग्स कराई, 4 महीने के अंदर अंदर। इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन इंटरनेशनल करवाया। तो ये चीज़ तो बहुत है ना उनके खिलाफ, ये चार्जशीट तो बन गई उनके खिलाफ। अभी जो गज़ा फ़लस्तीन में हो रहा है वो और कहीं नहीं हो सकता था, कि आप 10,000 बच्चों को मार दे बेगुनाहों को। ये एक पैटर्न है। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा पाकिस्तान में हुआ है कि एक आदमी में, एक लीडर में हिम्मत थी बात करने की, सही को सही और गलत को गलत कहने की। खान साहब का कसूर इतना ही है कि वो चाहते हैं कि जो आम पाकिस्तानी हैं, मैं और आप, वो हमारे लिए जेल में बैठा है, वो हमारे लिए मेहनत कर रहा है, वो हमारे लिए कोशिश कर रहा है, वरना खान साहब को तो ना इज्जत में कमी,
نہ رزق میں کمی، نہ اولاد میں. وہ کیوں بیٹھے ہیں جیل میں؟ چلے جائیں لندن، جس طرح ہمیشہ بھیج دیتے ہیں فیمس لیڈرز کو. لیکن وہ پاکستان کا بیٹا ہے، وہ کہیں نہیں جائے گا اور کبھی بھی نہیں جائے گا. سو میں تو یہاں پہ ہی یہ بات، اگر آپ اجازت دیں گے فہیم بھائی، اس کو میں روکتی ہوں. میں سوال جواب آئی تھنک اگر زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو اس کی طرف چلتے ہیں، ورنہ if you wish I can continue جیسا آپ کہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ہمارا فارمیٹ یہ تھا کہ سوال جواب نہیں آپ بولیں گے، لیکن یہ اتنی خوشی کی بات ہے کہ میں 1 by 1 سب لوگوں کو لاؤں گا تاکہ وہ لوگ سوال کریں. چیکو بھائی تو موجود ہیں، یہ بیچ میں رہیں گے. چیکو بھائی اتنی دیر میں کرتے ہیں، میں باقی لوگوں کو لے کے آتا ہوں. ہر ایک بندہ آپ سے سوال کرے اور اس کے بعد اسے میں اتار لوں گا. جی میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بھائی کو لے کے آؤں. پہلے میں شروع کرتا ہوں نظر عباس بھائی سے. جی نظر بھائی آپ سوال کیجئے شندانہ بہن سے. جی السلام علیکم. جی I'm admirer of you, the way you explain the thing. جس طرح آپ اس کو ایکسپلین کرتی ہیں چیزوں کو، اور اس میں اصل میں بات یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس اللہ پاک آپ کی پوزیشن دیتا ہے، اس میں اگر اللہ پاک اس کو کوالٹی ایک اور دے، اس میں ایڈ کر دیتا ہے نا کہ آپ ایکسپلین کر پائیں، اپنی بات کو سمجھا پائیں یا اپنا میسج کنوے کر پائیں، تو وہ یو ہیو دیٹ. تو مجھے تو زیادہ کنسرن اس وقت ہے جو فوری طور پہ جو سچویشن ہے پاکستان، اس کو ذرا پلیز ایلیبریٹ کر دیں ہمارے سننے والوں کے لیے کہ ابھی کرنٹلی کیا ہو رہا ہے، ڈیسیجن کہاں تک ہے. سو یو مسٹ ہیو دی لیٹسٹ پلیز. ایبسولوٹلی. دیکھیے میں پہلے آپ کو اس کا بریف کانٹیکسٹ دے دوں گی فلسافکلی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اینڈ دین آئی ول کم ٹو دا فیکٹس. بریفلی دیکھیے میں جس طرح بتایا کہ خان صاحب کے خلاف جو انہوں نے مہم سٹارٹ کی، کبھی کتابیں لکھوائیں، کبھی انٹرویوز کروائے، کبھی کیسز کروائے، کبھی چوری کا، کبھی جھوٹ کا. ایک آدمی جو 500 ارب پاؤنڈ چھوڑ دیتا ہے، 500 ملین پاؤنڈ چھوڑ دیتا ہے مفت کے اپنی طلاق شدہ بیوی سے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ 50 لاکھ کی یا کروڑ روپے کی گھڑی چوری کرے. سو یہ مطلب ماننے نہ ماننے والی باتیں ہیں، بٹ ہو تو سکتی ہیں اس بیچارے ملک میں. سو اس لیے مطلب جو بھی کوشش کی، میں ایک بہت کنزرویٹو ایریا سے ہوں، فرام ناردرن پاکستان، فرام KPK، اور وہاں پہ ہمارے ایسے لوگ کہ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے برقع پہنا جاتا ہے، خواتین کی زیادہ تعلیم نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں. اب سوچیں اتنے کنزرویٹو ایریا میں بھی ہمارے گھر لوگ آ کے بات کرتے ہیں کہ میم اب تک تو خان صاحب کے خلاف نقلی کیسز بنے ہیں، نقلی آڈیوز، نقلی ویڈیوز. اب تو کہتے ہیں کہ اگر اس آدمی کے خلاف اصلی ویڈیو بھی آئے گی اور اصلی آڈیو ہم نہیں تسلیم کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ واحد آدمی ہے جس نے ہمیں غربت سے نکال کے پچھلے 10 سال خاص کر KPK میں ہمیں اچھے ہسپتالوں میں جہاں پہ گھسنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس آدمی نے ہمیں وہاں پہ اندر کیا، آپریشنز کروائے فری میں، ہر غریب کی جیب میں 10 لاکھ ڈالے. دس از دا ریزن وائی KPK is standing so strongly with Khan Sahab کہ he gave respect to the poor for the first time in 76 years of this country's history. Now fast forward to what is happening today. غصہ استعمال ہو گیا، ٹیرر استعمال ہو گیا، کیسز استعمال ہو گئے، لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہے، جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے، ہر قسم کی بربریت ہو رہی ہے. نتھنگ از ورکنگ، کوئی ایک چال نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک خاص رحم ہے خان صاحب پہ کہ اس کے خلاف جو چال چلتے ہیں وہ الٹی ہو جاتی ہے، جو چال چلتے ہیں وہ بالکل پٹھی ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں یوکرین کو، جو ان کا رشیا یوکرین وار، ان کو تقریباً 200 ارب تو آن دا ٹیبل صرف US سے ملا ہے، انڈر دا ٹیبل جتنا ملا ہے ہمیں نہیں پتا. اور اللیجڈلی ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں کچھ بیرونی ممالک کے لیے، تو ہمیں کیا ملا؟ رائٹ. سو اب یہ آخری حربہ ہے کہ خوف استعمال کر لیا، کیسز استعمال کر لیا، عدالتی استعمال کر لیے، تھانے استعمال کر لیے، گھروں پہ ریڈز کیے، جب اس سے کچھ نہیں بنا آپ کنفیوژن اسپریڈ کریں. اب وہ آج کیا ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد آپ ایک سیاسی پارٹی سے اس کا نشان لے لیں. چلے وہ بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا. بہانہ یہ تھا کہ جن کا انٹرنل الیکشن تھا، اندرونی الیکشن، وہ ٹھیک نہیں تھا. تو اندرونی الیکشن کس کا ٹھیک تھا؟ پہلی بات. دوسری بات، جتنے بھی اندرونی باقی پارٹیز کے الیکشن ہوئے اس پہ تو کبھی نہ جانچ پڑتال ہوئی ہے، وہاں پہ بھی لوگ اناپوزڈ الیکٹ ہوئے، اس پہ تو کبھی بھی کوئی اعتراضات کسی نے بھی نہیں اٹھائے. تیسری بات، یہ جو ایشوز اعتراضات اٹھے ہیں، یہ الیکشن شیڈیول کے بعد کے اعتراضات اٹھے. اور جو لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن میں کھڑا ہونا تھا PTI کی انفرا پارٹی الیکشن میں، وہ پچھلے 10-15 سال سے کہاں ہیں؟ وہ تو کہیں بھی منظر یہاں پہ نہیں نظر آ رہے. چوتھی بات، اب جو ہوا سپریم کورٹ میں آج کہ جی بحث ہو رہی ہے، پشاور ہائی کورٹ نے حق میں فیصلہ کر دیا کہ آئین اور قانون کے مطابق بینک PTI کا نشان ہے، اس کو کوئی بھی نہیں لے سکتا. اور الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے قانون کے نیچے کہ وہ ہم سے وہ نشان اٹھا لے. اب سپریم کورٹ میں جو بحث ہوئی آپ سب نے ساری دن سن لی. ہم نے یہ کیا کیونکہ آج آخری دن تھا سائن کے الاٹمنٹ کا، تو کیونکہ ایک اگریمنٹ تھا PTI نظریاتی کا اور PTI ہمارا جو اوریجنل ہے
उनका हमारा एक एग्रीमेंट था कि इन केस हमें बैट नहीं मिलता तो हम पीटीआई नजरियाती के साथ जॉइंट इलेक्शन कर लेंगे। अब देखने में आ रहा है कि जी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, एक और साहब को लाया जा रहा है तशद्दुद के बाद एलिजिडली जो टीवी पे दिखाया जा रहा है, और वो कह रहे कि जी ना मैं पीटीआई को जानता हूँ ना मेरा कोई एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट तो इन राइटिंग है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसका सारे का लबे लुबाब क्या है? लोगों में कंफ्यूजन फैले और पीटीआई वाले हम जो लोग खान के साथ खड़े हैं हम मजबूर हों कि हम 342 जो कैंडिडेट्स या 340 कैंडिडेट्स हैं नेशनल असेंबली के लिए हम इंडिपेंडेंट सिंबल लें, यानी कि पाकिस्तान में हर वोटर कंफ्यूज्ड हो और वो अपने कैंडिडेट के पीछे घूमे कि जी आपका क्या साइन है। बैट का साइन तो सबको पता था, अब 342 साइन तो सिर्फ एमएनएस के होंगे इंडिपेंडेंट। उसके अलावा जो एमपीएस है सोचे 4 सूबों में उनके भी अलग इंडिपेंडेंट साइन होंगे, तो आपका वोटर तो बेचारा इलेक्शन के दिन कंफ्यूज होगा। ये सारी प्री इलेक्शन रिगिंग है और ये बहुत मुनज़्ज़म और बाज़ाब्ता तरीके से हो रही है, लेकिन जो बात लोगों को समझ नहीं आ रही, नुकसान इसमें सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की कौम का। ना खान साहब ने सारी उम्र जिंदा रहने, ना मैंने, ना किसी पीटीआई सपोर्टर ने।